شیعان علی کے مدعی، اپنے آپ کو حضرت علی کے شیعہ کہنے والے لوگ، بلایا بھی انہوں نے، مارا بھی انہوں نے، اور پھر بعد میں رونا پیٹنا اور ماتم بھی انہی لوگوں نے کیا۔ جو مدعی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے قاتل کون ہیں۔ کہتا ہے کہ صحیح روایتوں میں وارد ہے کہ امام حسین کو قتل کرنے والے لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیع من اہل الکوفہ، تو تیری تبرسی کی اعلام الفراء میں موجود ہے، تحرکت الشیعۃ فی العراق، عراق میں شیعہ متحرک ہوئے اور انہوں نے امام حسین کو خط لکھے۔ خط بھی کوئی تھوڑے نہیں تھے۔ العیون الابرا کے اندر یہ بات موجود ہے، 2 بورے خطوں کے، 2 خرجیاں خطوں کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھے اور بلا کر انکار کر دیا، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ یہ میں نے آپ کی خواہش کے مطابق صرف چند ایک حوالے دیے ہیں، وگرنہ علماء نے بڑا کچھ لکھا ہے۔ یہ من قتل الحسین، حضرت حسین کے قاتل کون ہے، کبھی کوئی موضوع یہ چھڑا دوبارہ تو میں انشاءاللہ دلائل کے انبار لگا دوں گا شیعہ کتب سے کہ کون قاتل تھے، کنہوں نے بلایا تھا، کنہوں نے دھوکہ دیا تھا، امام علی زین العابدین نے کن کو مخاطب ہو کر قاتل ٹھہرایا، زینب بنت علی نے کن کو قاتل ٹھہرایا، ام کلثوم نے کن کو قاتل ٹھہرایا، خانوادہ حسین نے اپنا قاتل کنہیں سمجھا۔ الحسن اسلامک سینٹر مؤسسها مفتی ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ۔ میرا قطعاً یہ پروگرام نہیں تھا کہ میں کوئی ایسی بات کرتا جس سے مزید جو ہے وہ کوئی شعلے پھوٹتے، لیکن یہ بات کہی گئی تو پھر میں پوچھتا ہوں ان سے، تم یہ بتاؤ کہ کربلا کے میدان میں جو شہید کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت اور آپ کے خانوادے کے لوگ، تو جن کا قتل ہوا مدعی تو وہ ہے نا، جو مدعی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے قاتل کون ہیں۔ آج میں تمہارے مذہب کی معتبر کتب سے، اپنے گھر سے بھی نہیں، تمہارے مذہب کی معتبر کتب سے واضح کیا دیتا ہوں کہ اس واقعہ کربلا کے مارکے سے جو خانوادہ رسول سے ہستی بچی تھیں وہ تھے سیدنا علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، تو جنہیں علی زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، جن کا لقب تم نے سجاد بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب ہے تمہارے گھر کی، العیون الابرا فی مقتل سید الشہداء، یہ احیاء الآثار الجعفریہ منشورات مکتبہ مرتضویہ کی چھپی ہوئی، سید ابراہیم المیانجی اس کا مؤلف، اور یہ کتاب صفحہ نمبر 217، اور یہاں پر عقیلہ ہاشمیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک شہزادی کا بیان، اور 223 صفحے کے اوپر حضرت علی زین العابدین کا خطبہ 222 اور 223 پر موجود ہے۔ یہ خطبے کی عبارت ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ پورا خطبہ علی زین العابدین کا اس کتاب میں موجود ہے، اور بھی کتب میں موجود ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خانوادہ شہید کر دیا گیا اور حضرت علی زین العابدین اپنے خاندان کی بچی ہوئی خواتین کو لے کر کربلا کے میدان سے کوفہ پہنچے، تو اس وقت کیا کہا گیا؟ ایک جگہ ہے روى الشیخ الطبرسی فی الاحتجاج
ان کے علامہ تبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج میں روایت کیا ہے. احتجاج تبرسی جلدوم صفحہ 303 اور صفحہ نمبر 304 پر لکھا ہے: لما اتا علی بن الحسین علیہ السلام بن نصفت بن کربلا، جس وقت علی بن حسین کربلا سے عورتوں کے قافلے کے ساتھ کوفہ آئے، وکانا مریضاً، علی زین العابدین بیمار تھے، وَإِذَنْ نِسَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَنْتَدِبْنَ مُشَقِّقَاتِ الْجُيُوبِ وَالرِّجَالُ مَعَهُنَّ يَبْكُونَ. کیا دیکھتے ہیں؟ کوفے کی عورتیں اپنے آپ کو زخمی کر رہی ہیں، اپنے گریبان چاک کر رہی ہیں. وَالرِّجَالُ مَعَهُنَّ يَبْكُونَ، اکیلی عورتیں ہی نہیں، کوفے والے مرد بھی ان کے ساتھ رونا دھونا کر رہے ہیں. فقال زین العابدین علیہ السلام بصوت ضئیل وقد نہقتہ العلہ، علی زین العابدین نے بڑی ہی نحیف اور کمزور سی آواز کے ساتھ کہا، اس لیے کہ بیماری نے ان کو نحیف اور کمزور کر رکھا تھا. علی زین العابدین بیمار کربلا بھی انہیں کہا جاتا ہے. بیمار کربلا نے اپنی بیماری کے عالم میں اہل کوفہ کے مردوں اور عورتوں کو روتے پیٹتے دیکھا تو کہا، یہ الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں. کیا کہا؟ اِنَّ هَؤُلَاءِ يَبْكُونَ عَلَيْنَا فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرُهُمْ، بے شک یہ لوگ ہمارے اوپر روتے ہیں، فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرُهُمْ، تو ہمیں بتایا جائے کہ پھر ان کے سوا ہمارا قاتل کون ہے. هَؤُلَاءِ يَبْكُونَ عَلَيْنَا فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرُهُمْ، یہ ہمارے اوپر رو رہے ہیں تو پھر ان کے علاوہ ہمارا قاتل کون ہے. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، تمہاری کتابیں بول کے بتا رہی ہیں کہ اس واقعہ کے مدعی امام علی زین العابدین قاتل کنہیں قرار دے رہے ہیں. اور یہی حوالہ تمہارے مذہب کی دوسری معتبر کتاب ملا باقر مجلسی کی جلال عیون صفحہ نمبر 503 پر بھی ہے. اور علی زین العابدین کا خطبہ جو اس مقام پر دوسری جگہ موجود ہے صفحہ 222 پر، اس کے اندر الفاظ ہیں: ایوہ الناس، اے لوگو، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے. ومن لم یعرفنی فانا علی بن الحسین المذبوح بشط الفرات، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان لے، میں اس حسین کا بیٹا علی ہوں جس حسین کو دریائے فرات کے کنارے پر ذبح کر دیا گیا. پھر آگے کہتے ہیں: ایوہ الناس ناشدتکم باللہ هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی وخدعتموہ. اور لوگو، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے نہیں تم نے میرے باپ کو خط لکھ لکھ کر بلایا، وخدعتموہ، اور بلا کر تم نے میرے باپ کو دھوکہ دیا، وآتیتموہ من انفسکم العہد والمیثاق والبیعہ، تم نے میرے بابا حسین کو بڑا پختہ عہد اور وعدہ اور بیعت کا عہد دیا، وقتلتموہ، اور وعدے دے کر خط لکھ کر بلا کر تم نے انہیں قتل کر ڈالا. فتبا لکم، تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہو، ما قدمتم لانفسکم، جو تم نے اپنے کرتوت اور اعمال آگے آخرت کے لیے بھیج ڈالے، تباہی اور بربادی ہے تمہارے لیے. بِأَيَّةِ عَيْنٍ تَنْظُرُونَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب قیامت کا منظر ہوگا، روز محشر بپا ہوگا، کس آنکھ سے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے؟ اذ یقول لکم قتلتم اطرتی، جب میرے نانا تمہیں کہیں گے کہ تم نے میری اطرت کو قتل کیا، وانتہقتم حرمتی، اور میری عزت کا تم نے پردہ چاک کیا، فلستم من امتی، جاؤ دفع ہو جاؤ، تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ یہی خطبہ احتجاج طبرسی طبع بیروت جلدوم صفحہ 306 پر، اور پرانی طبع جو ایران کی ہے صفحہ 159 پر موجود ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی تمہیں یہاں بتاتا چلوں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 218 پر حضرت علی کی بیٹی زینب امام حسین کی ہمشیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خطبہ بھی موجود ہے، اور ان کے الفاظ بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آج تمہیں بتا رہا ہوں کہ کربلا میں شہیدوں کے جو اصل حقیقی وارث تھے، انہوں نے اپنا قاتل انہی بلانے والے آل کوفہ کو، جنہوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا اور دھوکہ دے کر انہیں شہید کیا، ان کے اوپر پر شہید کر کے ماتم اور عزاداری کرنے لگ گئے، رونے پیٹنے لگ گئے۔ انہی آل کوفہ کو امام علی زین العابدین بھی اپنا قاتل قرار دیتے ہیں، اور علی زین العابدین کی پھپھی حضرت حسین کی ہمشیرہ اور علی بن ابی طالب امیر المؤمنین کی بیٹی زینب کیا کہتی ہیں؟ کہتی اما بعد، حمد و صلات کے بعد، یا اہل الکوفہ، او کوفے والو، یا اہل القتل والغدر، اے مدد سے ہاتھ کھینچنے والے اور عہد کر کے توڑنے والے غادرو، والخزل، اور رسوائی کا تلک اپنے ماتھے پہ لگانے والو، فلا رکعت العبرت ولا ہدات الظفرا، تمہارے آنسو اور آنکھوں سے نکلنے والے پانی کے قطرات کبھی نہ رکیں۔ اور وہ آگے کہتی ہیں تبکون آخی، او کوفیو، میرے بھائی کو قتل کرنے والو، دھوکے بازو، فراڈیو، اتبکون آخی، کیا تم میرے بھائی پہ روتے ہو؟ اجل واللہ فبکو، کہتی ہاں اللہ کی قسم، فبکو، روتے رہو، فَإِنَّكُمْ أَحْرِيَاءَ بِالْبُقَاءِ، تم رونے کے زیادہ لائق ہو، فَبْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا، تم زیادہ رونا دھونا کرتے رہو اور کم ہنسو۔ یہ بی بی زینب کی بد دعا ہے قاتلان حسین اور سید الانبیاء خاتم النبیین کے خانوادہ کے قاتلوں کے لیے، کہ دھوکہ دے کر بلا کر شہید بھی کیا، اور دھوکہ دے کر بلا کر شہید کر کے پھر رونا دھونا بھی کیا۔ اور بی بی زینب نے بد دعا دی، جاؤ تم روتے رہو اور رونا تمہارے زیادہ لائق ہے، ہنسو کم اور زیادہ رونا دھونا کرو۔ یہ بی بی زینب کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ ہر سال جب وہ دن آتا ہے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو اس دن قاتلان حسین اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ بی بی زینب کی بد دعا ہے۔ یہ دوسری کتاب، تیرے مذہب کی معتبر کتاب خلاصۃ المصائب، یہ میں اپنے اردو دان طبقے کے لیے پیش کر رہا ہوں، اپنی صحافی برادری سے کہتا ہوں کہ یہ حوالے بھی پھر تم شہریار عابدی کی خواہش کے مطابق صحافت کا کردار ادا کرو، اور اخبارات کے صفحات کی زینت بناؤ، اور دنیا والوں کو بتاؤ کہ امام حسین کا قاتل کون تھا۔ خلاصۃ المصائب، یہ تمہارے قاسمین بک سینٹر ملا شیان اندرون موچی گیٹ لاہور کی چھپی ہوئی کتاب خلاصۃ المصائب، اور اس کتاب کے اوپر شروع پر ہی کربلا معلیٰ کا نقشہ بھی دیا ہوا ہے۔ اور اس خلاصۃ المصائب کتاب کا صفحہ نمبر 213 ہے۔
इस पर लिखा है, अल्लाह अकबर, कहते हैं रिवायात सहिया में वारिद है, कच्ची रिवायतें भी नहीं, रिवायात सहिया में वारिद है कि जनाब इमाम हुसैन जब करीब करबला पहुंचे तो उमर साद 50,000 सवार बराए कत्ल शाह अबरार हमरा लेकर रवाना करबला हुआ। लईसा फीहिम शामियुन वला हिजाजियुन बल जमीउहुम मिन अहलिल कूफा। कहता है कि सही रिवायतों में वारिद है कि इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले लईसा फीहिम शामियुन वला हिजाजियुन बल जमीउहुम मिन अहलिल कूफा, उनमें ना कोई शाम का बंदा था, कातलान हुसैन में दिमिश्क और शाम से कोई कातिल न था, वला हिजाजियुन, ना हिजाज और मक्के और मदीने के लोगों में से कोई इस काफले का कातिल था, बल जमीउहुम मिन अहलिल कूफा, बल्कि सारे के सारे आले कूफा थे। और उठा अपने मजहब की किताब इलामुल वरा तबरसी की, जिस वक्त अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हुई तो तेरी तबरसी की इलामुल वरा में मौजूद है, तहर्रकत शिया तो फिल इराक, इराक में शिया मुतहर्रक हुए और उन्होंने इमाम हुसैन को खत लिखे। खत भी कोई थोड़े नहीं थे। अल उयून अल अबरा के अंदर ये बात मौजूद है, 2 बोरे खतों के, 2 खुर्जियां खतों की इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को लिखे और बुलाकर इनकार कर दिया, हमने कोई खत नहीं लिखा। ये सफ़ा 68 और 69 के ऊपर मौजूद है। जब इमाम हुसैन वहां पहुंचे और कहा तुमने मुझे खत लिखकर बुलाया, उन्होंने कहा हमने कोई खत नहीं लिखा। तो इमाम साहब ने फरमाया अततनी बिही कुतुबुकुम व क़दिमत अलैया रुसुलुकुम, तुम्हारे खतूत मुझे आए और तुम्हारे कासद मेरे ऊपर आए और मुझे दावत दी। फिर कहते हैं रुबाब को उन्होंने कहा जो उनकी बीवी के गुलाम थे, आखिरज अल खरजैन अल्लाज़ीन फीहिमा कुतुबुहुम, वो 2 खुर्जियां और बोरे खतों के निकाल के ला जिसमें इनके खतूत है। फ़अख़रज खरजैन ममलूअैन सुहुफ़न फ़नुशिरत बैना यदैहि, 2 खुर्जियां भरी हुई खतों की लाकर उनके सामने फैला दी गई कि ये 2 बोरे खतों के हैं जो तुमने मुझे लिखे थे। तो इस सिलसिले में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। ये किताब लवाइजुल अशजान फ़ी मक़तल हुसैन, ये भी तुम्हारे मुजाहिद कबीर, तुम्हारे हुज्जतुल्लाह मोहसिन अमीन अल आमली की किताब है, इसको भी वक़्त निकाल के पढ़ लीजिए। ये किताब भी कातलान हुसैन की खाना तलाशी करती है और बताती है कि हज़रत हुसैन को ख़त लिख कर बुलाने वाले शियान अली के मुद्दई, अपने आप को हज़रत अली के शिया कहने वाले लोग, बुलाया भी उन्होंने, मारा भी उन्होंने और फिर बाद में रोना पीटना और मातम भी उन्हीं लोगों ने किया। ये मैंने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सिर्फ चंद एक हवाले दिए हैं, वगरना उलमा ने बड़ा कुछ लिखा है। ये मन कत्ल अल हुसैन, हज़रत हुसैन के कातिल कौन है, कभी कोई मौजू ये छिड़ा दोबारा तो मैं इंशाअल्लाह दलाइल के अंबार लगा दूंगा शिया कुतुब से कि कौन कातिल थे, किन्होंने बुलाया था, किन्होंने धोखा दिया था, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने किन को मुखातिब होकर कातिल ठहराया, ज़ैनब बिनते अली ने किन को कातिल ठहराया, उम्मे कुलसूम ने किन को कातिल ठहराया, खानवादा हुसैन ने अपना कातिल किन्हें समझा। जो मुद्दई हैं वो तो बोल के बता रहे हैं कि हमारे कातिल हमें बुलाने वाले थे, हमारी मोहब्बत का दम भरने वाले और अपने आप को शियाने अली कहने वाले थे।